سید رضا صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ جیسے دانشوروں کے درمیان میں اپنی کچھ یادیں جو شہید سید محسن نقوی صاحب کے ساتھ میں نے کچھ لمحات گزارے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے جب وہ کھلتے گلاب جیسا تھا۔ اس نظم میں میں نے اکثر ان سے پوچھتا تھا، ہم ان دنوں میں طالب علم تھے اور وہ بہت پیار کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ ذرا نوجوان تھے، اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ ان کی انقلابی شاعری سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہم انہیں مزاحمت کا استعارہ سمجھا کرتے تھے، تو ہم ان کے پاس جاتے تھے اور وہ ہمیں شفقت سے ٹائم دیا کرتے تھے۔ اور ہم شاید میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں کہ شاید اتنی عظیم شخصیت تھے، ہم کچھ بدتمیزی سے سوال بھی کر جایا کرتے تھے، لیکن کمال انسان تھے، وہ کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی ماتھے پہ شکن نہیں آنے دی۔ ہمیں پیار سے سمجھاتے تھے، ہمیں بہت پیار کرتے تھے، بڑے نفیس انسان تھے۔ یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں جو ان کے دوست ہیں، شہزادہ عالمگیر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، صفدر صاحب بیٹھے ہیں، توقیر صاحب بیٹھے ہیں، یہ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ بہت نفیس انسان تھے۔ کپڑے پہننے کے حوالے سے خوشبو لگاتے تھے، بہت ہر وقت جو ہے نا وہ ان سے خوشبو آتی رہتی تھی اور وہ اچھی خوشبویات جو ہے وہ اس کو پسند کرتے تھے۔ ایک شعر ان کی اس نظم کا جو ہے وہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا تھا اور میں ان سے اکثر پوچھتا ہوتا تھا، شاہ جی مجھے سمجھائے تو صحیح یہ کیا ہے، کہ وہ ان کی اسی نظم کا کہ میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے جب وہ کھلتے گلاب جیسا تھا، تو اس میں ایک شعر بڑا مجھے خوبصورت بھی لگتا تھا کہ اب تو یوں ہے کہ حال اپنا بھی دشت ہجراں کی شام جیسا ہے۔ اب اس شعر کو میں ان سے پوچھا، شاہ جی مجھے ذرا اس کا مطلب سمجھائیں، یہ ایک مصرع تھا، تو وہ مجھے کہتے تھے کاندھے پہ ہاتھ رکھنا گئے، بڑے ہو جاؤ گے سمجھ جاؤ گے۔ اب آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آج جب میں ابھی تک اس کی وسعتیں اس ایک مصرعے کی میں آج تک نہیں کھول سکا۔ آپ ذرا سوچیں، دشت ہجراں، شام، صحرا، آپ کا کیا حال انہوں نے ایک جملے میں بیان کر دیا کہ اب تو یوں ہے کہ حال اپنا بھی دشت ہجراں کی شام جیسا ہے۔ اتنی خوبصورت چیز انہوں نے بیان کر دی۔ اور اس وقت بھی چونکہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، ان کے شعر جو ہیں وہ ہم اپنی تقریروں میں پڑھتے تھے۔ ان کے ویژن کا آج جب میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے کب وہ چیز سوچی تھی جو اس کے بعد ہوئی اور آج تک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج بھی یہ میرے دوست بیٹھے ہیں، سید فاتح شاہ صاحب، یہ میرے دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ میرا بہت اچھا گہرا تعلق بھی ہے، میں پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا صدر بھی ہوں۔ میں آج بھی اپنی تقریر کا آغاز ان کے ایک شعر سے کرتا ہوں جو کہ اس وقت انہوں نے لکھا تھا، اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن ان کا ویژن آج آپ دیکھ لیں کہ کیا تھا، کہ وہ کہتے تھے، میں آج بھی اس سے شروع کرتا ہوں کہ قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ۔ اب ذرا اس مصرعے کو اور اس پورے بند کو سمجھ کے آج ان کو سوچے کہ انہوں نے کب یہ کہا تھا اور آج یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کب یہ سوچ لیا تھا کہ آپ کا معاشرہ یہ ہوگا کہ قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ، اپنی پوشاک کے چھن جانے پہ افسوس نہ کر، سر یہاں سلامت نہیں رہتے دستار کے بیچ، سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں۔ آج ہم سب کا تعلق، میرا تعلق جرنلزم سے ہے، صفدر صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو ہمارے استادوں میں سے ہیں، فاتح شاہ صاحب بیٹھے ہیں، کہ اخبار میں ہمیں نا، شروع تو میں نے بھی اخبار سے کیا، پھر ٹی وی میں آ گیا اور اب ٹی وی میں کرتا جا رہا ہوں، ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ٹون ڈاؤن کرنا ہے خبر کو ایک دم سے جو ہے نا آپ نے پورا یہ نہیں دے دینا۔ ہمارے پاس بہت سی بری خبریں بھی آتی ہیں تو ہمیں کہتے ہیں ٹون ڈاؤن کرنا ہے۔
تو ذرا سوچیں گے اس وقت سرخیاں امن کی تلقین میں مصروف رہیں، لفظ بارود اگلتے رہے اخبار کے بیچ۔ اب یہاں پر ان کا ویژن جو ہے وہ مجھے آج ابھی تک خیر پوری طرح سمجھ نہیں آ سکا کہ وہ پیاز آپ نے دیکھا ہوگا اس کی پرتیں اتارتے جائیں، پرتیں اترتی جاتی ہیں۔ محسن صاحب بھی اسی طرح ان کی ہر پرت پہلے سے نرالی تھی، پہلے سے عجیب تھی۔ اور مجھے ایک چیز یاد آتی ہے، الفاظ میں اگر تھوڑا سا ہیر پھیر ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ بوڑھا ہو چکا ہوں، وہ جوانی کی عمر تھی۔ تو ان سے پوچھا کسی نے بیٹھے ہوئے اسی طرح کہ حضرت آپ کی جو شاعری ہے اس میں ریپیٹیشن نہیں ہوتی الفاظ کی، ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے الفاظ ریپیٹ نہیں ہوتے، ریپیٹیشن نہیں کرتے آپ الفاظ کی، ہر فقرے میں ہر غزل میں آپ کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ تو جو جواب دیا نا انہوں نے وہ مجھے آج بھی یاد ہے، کم و بیش انہی الفاظ کے ساتھ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ذاکر اہل بیت ہوں، الفاظ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں کہ ہمیں چن لیں اور ہمیں لگائیں۔ اور یہ بات مجھے آج تک نہیں بھولی، یہ بات آج تک مجھے جو ہے وہ یاد رہی۔ باقی ان کی جو شہادت تھی جب ہمیں پتہ چلا تو یقین مانیں کہ واقعی ہم روئیں۔ جوان آدمی کو رلانا بڑا مشکل کام ہے، یہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، یہ آج بھی دیکھ لیں۔ میں جو سید محسن نقوی شہید ہیں، میں ان کو مصائب کا بادشاہ کہا کرتا تھا۔ بہت اچھے ذاکر ہیں، بہت اچھے ذاکر اہل بیت ہیں، خدمت کرتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن مصائب جتنی خوبصورتی سے سید محسن نقوی شہید پڑھا کرتے تھے، جوان آدمیوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جوان آدمی اگر اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا دل موم کر دیا۔ اور میں نے صرف یہ خاصا ان میں دیکھا ہے، باقی اور بھی بہت اچھے ہیں۔ میں تو غلام اس گھرانے کا، بلکہ کتا ہوں اس گھرانے کا، تو میں تو جو ہے نا بیان ہی نہیں کر سکتا، لیکن یہ چیز میں نے نوٹ کی شاہ صاحب میں۔ تو ان کی شہادت کا جب پتہ چلا تو اس وقت میں نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ یہ اثاثہ ہوتا ہے قوموں کا جو آج ہم سے چھن گیا۔ ایک انسان نہیں گیا، ایک شاعر، ایک دانشور، ایک مفکر، ایک کالم نگار، یہ نہیں گیا، ایک قومی اثاثہ ہم سے چھن گیا۔ انسانیت پر ظلم ہوا تھا اس رات، اور اس ظلم کا مداوع کوئی نہیں ہے۔ محسن نقوی دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، یہ میرا ماننا ہے۔ اور آپ لوگوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ مجھے ایک آفیشیل میٹنگ میں اٹینڈ کرنی ہے، تو مجھے اجازت دیجیے گا، معافی چاہتا ہوں۔ لیکن محسن نقوی صاحب کی اتنی خوبصورت بزم میں شکر گزار ہوں جناب سید رضا صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بلایا اور آپ جیسے مفکروں، دانشوروں اور ان کے دوستوں سے ملنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔